نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، صدق اللہ مولانا العظیم. محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، دیوانہ وار خوشیاں منائیں. اس خوشی سے بڑھ کر کائنات کی کوئی اور خوشی نہیں ہے. ساری خوشیاں اس خوشی پر قربان ہیں، اور کائنات کی ساری خوشیاں اس خوشی کا تصدق ہے، صدقہ. اللہ رب العزت نے فرمایا، قل، میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پس اسی اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں منایا کرو، خوشی مناؤ. اس پر زور کیوں دیا؟ زور یوں دیا کہ اللہ پاک نے ایک اور مقام پر قرآن مجید میں فرمایا، ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ اللہ تعالی خوشیاں منانے اور خوشیوں کی دھوم دھام کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قرآن مجید میں ان اللہ لا يحب الفرحین، یہ فرحت سے، جو لوگ فرحت میں، خوشی میں دھوم دھام مچاتے ہیں، اللہ انہیں پسند نہیں کرتا. حکم عمومی یہ تھا، چونکہ خوشیوں میں دھوم دھام کرنا یہ تواضع اور انکساری اور شان بندگی کے خلاف ہے، اور عاجزی، انکساری، بندگی وہ شکر بجا لانے کا تو کہتی ہے، دھوم دھام سے خوشیاں منانے کا بولیے نہیں کہتی. عمومی حکم یہ تھا کہ جو لوگ بڑی فرحت کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند نہیں فرماتا. وہ عاجزی کو پسند کرتا ہے، انکساری کو پسند کرتا ہے، سادگی کو پسند کرتا ہے. عمومی حکم یہ تھا. اور ادھر یہ فرمایا، قل بفضل اللہ و برحمتہ،
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرما دیں کہ عمومی حکم تو یہی ہے کہ دھوم دھام سے خوشیاں نہ منایا کرو، عاجزی سے کام لیا کرو، مگر جب اور جہاں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نظر آئے، اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو، تو فرمایا اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اگر نصیب ہو تو یہ ایک ایسا استثناء ہے، ایگزمپشن ہے کہ فضل الہی اور رحمت الہی کے نصیب ہونے پر فل یفرحوا، ادھر میں نے ناپسند کیا تھا اور میرے فضل اور میری رحمت کی اگر آمد ہو جائے تو فضل و رحمت الہی پر میرا حکم ہے کہ خوب خوشیاں منایا کرو۔ تو نہ صرف اجازت دی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانے کی، نہ صرف اجازت دی بلکہ حکم دیا، اور نہ صرف حکم دیا بلکہ ہوا خیرن کہہ کر اس کی فضیلت قرار دے دی کہ افضل عمل ہے۔ کیا ہے؟ افضل عمل ہے۔ اب اللہ کا فضل کیا ہے اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ دو چیزیں آئیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا، اپنا فضل۔ پھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنے محبوب رسول کو بھیجا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض نبوت کو بیان فرمایا، اور آقا علیہ السلام کے ذریعے جو انسانوں پر انعامات ہوئے، ان کی اصلاح کے جو راستے کھلے، ان کی ہدایت، تعلیم، تربیت، تزکیہ، تطہیر، اس کے لیے جو راستے کھولے گئے اس کا ذکر فرمایا، اور آخر پہ فرمایا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگر میرا یہ محبوب نہ آتا تو تم لوگ تو کھلی گمراہی میں تھے، تم تو تباہی و بربادی میں تھے، کفر اور شرک کے اندھیروں میں تھے، تم تو دوزخ کا ایندھن بن چکے تھے جو رہ گئے بنے جا رہے تھے، ہدایت سے محروم تھے، کھلی گمراہی میں تھے۔ ارے سوچو تمہیں کھلی گمراہی سے کس نے بچایا؟ آخرت کی تباہی سے کس نے بچایا؟ گمراہی اور تباہی سے بچ جانے کا سبب میرے محبوب کی آمد اور بعثت۔ لقد من اللہ، میرا محبوب آیا، میرے محبوب کی بعثت ہوئی، اور وادی عرب میں میرے محبوب کی ولادت ہوئی، اور اس کے صدقے پھر تمہیں میرا قرآن بھی ملا، ایمان بھی ملا، اسلام بھی ملا، وہ کعبہ بھی ملا جس کو تم تو بت خانہ بنا چکے تھے، وہ میرا گھر تھا، وہ میرا مرکز توحید تھا، وحدت قدا تھا، مگر 360 بت تھے اس میں، تو تمہیں تو کعبے کی شناخت نہ تھی، تمہیں تو وحدت قدا کی شناخت نہ تھی، توحید تم بھول چکے تھے، اپنے رب اور خالق کو تم بھول چکے تھے، ایمان کی دولت سے تم محروم ہو چکے تھے، اسلام سے محروم ہو چکے تھے، ہدایت سے محروم ہو چکے تھے، تم تو میرے گھر کعبے میں ننگا طواف کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تم میرے کھلے دشمن بن گئے تھے، گمراہی میں مبتلا تھے، تمہیں بچ جانے کی کوئی سبیل نہ تھی۔ شکر ادا کرو کہ میرا مصطفیٰ آیا، تم دوزخی تھے، اس کی آمد کے صدقے جنتی بن گئے۔ تو جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ ہمیں تو جو کچھ ملا آقا علیہ السلام کے صدقے سے ملا، تو قرآن بھی حضور کے ذریعے سے ملا، تو وہ جو حضور کے ذریعے سے ملا اس کے اترنے پر تو فضل و رحمت ہو، اور جس کے ذریعے سے ملا اس کی آمد کی رات فضل و رحمت کی رات ہی نہ ہو۔ یہ کیسے ہو گیا؟
جو اس نعمت کا سبب ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے. تو حضور علیہ السلام کی آمد قرآن کی نعمت کا سبب ہے، تو لہٰذا اس کی خوشی قرآن کی آمد کی خوشی سے بڑی خوشی ہوئی. اسی طرح شب قدر ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس میں کیا تتنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اترتے ہیں. تو جس رات میں فرشتے اتریں وہ 1000 مہینوں سے افضل، اور جس رات میں مصطفیٰ اترے اور فرشتوں کی فضیلت یہ ہے کہ 70,000 فرشتے صبح اترتے ہیں، مزار مصطفیٰ کا طواف کرتے ہیں اور سلام نیاز عرض کرتے ہیں. 70,000 فرشتے شام کو اترتے ہیں حضور کے مزار اقدس کی زیارت اور سلام کے لیے، اور قیامت تک 1,40,000 فرشتے یومیہ اترتے رہیں گے، جن کی باری ایک بار آتی ہے دوبارہ نہیں آئے گی. یہ ہے فرشتوں کا اترنا. وہ تو دربار مصطفیٰ کے جھاڑو بردار ہیں، فرشتے دربار مصطفیٰ کے جھاڑو بردار ہیں. ارے جھاڑو بردار اتریں تو رات 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے، اور سرکار ساری کائنات کی اترے تو اس کی فضیلت نہ ہو، اس کی خوشیاں نہ ہوں، اس کا جشن نہ ہو. آقا علیہ السلام کی آمد کی رات، آمد کا دن، آمد کا مہینہ، کروڑوں مہینے، اربوں مہینے اس ماہ میلاد پر قربان. اور پھر بڑی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ یہ جو فضیلت شب قدر کی ہے یہ اہل ایمان کے لیے ہے. کیا تو اس کی خیر کس کو ملتی ہے؟ اہل ایمان کو فقط، باقی انسانیت محروم ہے. مگر مصطفیٰ کی آمد فقط اہل ایمان کے لیے نہیں، مومن و کافر ساری کائنات انسانی کے لیے، سب کے لیے. ورحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. آقا آپ پر تو اللہ تعالیٰ صلاۃ بھی پڑھتا ہے اور سلام بھی پڑھتا ہے، صلاۃ بھی پڑھتا ہے اور بولیے نا سلام بھی پڑھتا ہے. اور تو نے ہمیں حکم بھی دیا صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے محبوب پر صلاۃ بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو. تو باری تعالیٰ صلاۃ کی جو نعمت، درود کی جو نعمت مصطفیٰ پہ اتری، اس کا حصہ تو نے غلاموں کو دے دیا، مگر جو تو سلام پڑھتا ہے مصطفیٰ پر، اس سلام کا حصہ بھی غلاموں کو نصیب ہوگا یا نہیں؟ تو اسی کے آگے فرما دیا میرے محبوب، میں اور میرے فرشتے محبوب پر اور محبوب کے غلاموں پر صلاۃ بھی پڑھتے ہیں. تم میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ اور میں سلام کا حصہ بھی دیتا ہوں. فرمایا وَتَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سلام. اور اس دنیا میں میرے محبوب کی غلامی کے نتیجے میں تم پر صلاۃ اترے گی. اور جو میرے محبوب کی غلامی میں مر گیا، وہ جب اس کی روح آئے گی قیامت کے دن، میں اور میرے فرشتے اس کے اوپر سلام پڑھیں گے. تو گویا وہ صلاۃ اور سلام جو آقا علیہ السلام کے اوپر ہر لمحے اترتا ہے اور یوم ولادت بطور خاص اترتا ہے، جو امتی حضور پر صلاۃ و سلام کے عمل میں شامل ہو جائے گا، اللہ اس پر بھی اپنے اور اپنے ملائکہ کے صلاۃ کا حصہ دے گا. جو امتی حضور کے سلام کی محفلیں سجائے گا، اللہ اس پر اور اس کے فرشتے بھی اس پر سلام کریں گے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام. جب تم آؤ گے میرے پاس تو میں سلام پڑھ پڑھ کے تمہیں تحفے دوں گا.
اور فرمایا سلام لکا من اصحاب الیمین، تم میرے محبوب کی غلامی کا پٹا تو گلے میں ڈال کے دیکھو، قیامت کے دن جب تم کمروں سے اٹھو گے اور آگے آؤ گے، اے اہل یمین، اللہ خود تم پر سلام پڑھ رہا ہوگا۔ تو حضور پر سلام پڑھنے کا اجر یہ ہے کہ خدا تم پر سلام پڑھے گا۔ حضور پر سلام پڑھنے کا اجر کیا ہے کہ خدا تم پر سلام پڑھے گا۔ تو اتنی بڑی نعمت آقا علیہ السلام کے ذریعے تو امت کو گویا چونکہ یوم ولادت میں نے آیت پڑھی کہ میلاد کے دن خصوصی صلاۃ و سلام اترتا ہے۔ اسلام بولیے سارا سیلیبریشن ہے، یہ سب کچھ سیلیبریٹ ہو رہا ہے۔ یہ کعبے کے آپ جا کے چکر لگا رہے ہیں، کیا ہے؟ کوئی جو کسی سے پوچھے عقل سے بتاؤ، پتھروں کا بنا ہوا ہے گھر ہے، بھاگتے جاتے ہو، چادریں پہن کے اس کے چکر لگانا شروع کر دیتے ہو، نہ اس میں کوئی نماز پڑھتے ہو، نہ رکوع نہ سجود، کچھ بھی نہیں، بس چکر لگاؤ، یہ حج ہو گیا۔ یہ کیوں؟ بس سیلیبریشن ہے، میرے ابراہیم نے ایسا کیا، میرے آدم نے ایسا کیا، میرا گھر بنایا۔ طواف سیلیبریشن ہے، کیا؟ طواف سیلیبریشن ہے۔ پھر سارے پتھر نکال دیے کعبے سے، یہ شرک ہے۔ سارے پتھر کعبے سے نکال دیے، بت اور پتھر کے، یہ اسلام تمہارے کعبے کا صحن اور تمہاری زندگیاں پتھروں سے پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ سارے پتھر نکال دیے۔ ایک پتھر کی باری آئی، کہا اس کو مت لے جانا، رہنے دو۔ وہ کون سا پتھر ہے؟ مقام ابراہیم۔ باری تعالیٰ ان پتھروں نے کیا بگاڑا تھا؟ وہ سارے اٹھا کے پھینک دیے، اس کو سنبھال لیا، کہا دیکھا نہیں اس پر ابراہیم کے قدم لگے ہیں، اس پتھر کو سیلیبریٹ کروانا ہے، میں نے اس کا سیلیبریشن ہوگا۔ تو اس پتھر کو کعبے کے صحن میں گاڑ دیا۔ کہاں؟ پہلے اس پتھروں کے بنے گھر کعبۃ اللہ، عزت و شرف والا گھر بن گیا۔ پہلے اس کے چکر لگاؤ، چکر لگا کے ادھر آ جاؤ، میرے لیے 2 نفل پڑھو، مگر نفل کے لیے کھڑے اس جگہ ہونا کہ ابراہیم کے قدموں والا پتھر تمہارے سامنے ہو۔ بقیہ پتھر پھینک دیے، اس پتھر کے سامنے کھڑا کر دیا، سجدہ کرو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، چونکہ ابراہیم کھڑے ہوئے تھے، اب اسے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے قیامت تک۔ فرق سمجھ رہے ہیں نا بات کا، نسبت کا؟ جس پتھر کو نسبت مل گئی وہ پتھروں جیسا نہ رہا۔ ارے پتھر کو پیغمبر سے نسبت ہو جائے تو پتھروں کی ساری کائنات میں وہ پتھر جدا ہو جائے، اور جو پیغمبر اپنی نسبت سے پتھروں کو بے مثال کرتا ہے، وہ پیغمبر خود کسی کی مثال کیسے ہوتا ہے؟ لہذا اس پیغمبر سے جس دن کی نسبت ہو گئی وہ دن دنوں میں بے مثال ہوا، اس پیغمبر سے جس رات کو نسبت ہوئی، جس مہینے کو نسبت ہوئی، وہ شب و ماہ میں بے مثال ہوا۔ اس لیے جب آقا کی نسبت نصیب ہوتی ہے تو وہ سارے عمل خدا کے ہاں مبرور عبادت بن جاتے ہیں، پھر وہ سیلیبریٹ ہوتے ہیں۔ وہ حرف تو وہی آباتا تھے، مگر آباتا آپ نے بنا کے لکھے تو پرواہ کوئی نہیں کرتا۔ زبان مصطفیٰ سے قرآن بن کے نکلے تو بے وضو چھو بھی نہیں سکتے، ہیں وہی حرف۔ تو حرفوں کے ظاہری وجود میں فرق نہیں ہے، مگر فرق فقط یہ ہے، یہ حرف آپ کا کلام بن کے نکلے ہیں، وہ حرف خدا کا کلام زبان مصطفیٰ سے نکلے ہیں۔ حرف وہی ہیں مگر اب کلام جدا ہو گیا۔ تو جب نسبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کی پوزیشن، سٹیٹس کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جس شے کی نسبت ہو گئی وہ ایمان میں داخل ہو گیا، وہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ ہم آقا علیہ السلام کے لیے سلام پڑھتے ہیں، میلاد پاک میں سلام پڑھا جائے گا، آپ کھڑے ہوتے ہیں خوشی سے، حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام جب کسی بات پہ بہت خوش ہوتے قیام کھڑے ہو جاتے تھے۔ آقا علیہ السلام کو جب خوشی ہوتی، خاص خوشی، تو آپ کھڑے ہو جاتے۔ سیدہ عالم، آپ کی شہزادی، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ
جب وہ حاضر ہوتی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تو آپ کو محبت اتنی تھی، جب شہزادی فاطمہ الزہرا کو دیکھتے خوشی سے کھڑے ہو جاتے۔ تو آقا علیہ السلام کی مستقل سنت تھی، وہ بچوں اور بچیوں کے لیے جو اچھے لباس پہن کے شادی سے آ رہے تھے انہیں دیکھ کے خوش ہوئے تو کھڑے ہو گئے، اکرما کو اسلام قبول کرتے خبر سنی خوش ہوئے تو کھڑے ہو گئے، سیدہ کائنات کو دیکھتے خوش ہوتے کھڑے ہو جاتے۔ تو آقا علیہ السلام کی سنت تھی جس شے سے محبت ہوتی، جس پر خوش ہوتے کھڑے ہو جاتے۔ تو آقا نے ایک سنت قائم کر دی کہ جس پر خوشی ہو کھڑے ہونا میری سنت ہے۔ مسلمانوں کو لاکھ خوشیاں ہوں گی مگر خدا کی عزت کی قسم جب میلاد کا مہینہ آتا ہے، حضور کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، حضرت آمنہ کی جھولی میں آقا کی آمد کا ذکر ہوتا ہے اور میلاد پڑھا جاتا ہے، تو حضور کی ولادت کا ذکر سن کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا جب خوشی ہو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ جب میلاد کا ذکر ہوتا ہے تو خوشی میں مومن کھڑے ہو کر سلام پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو حضور کی خوشی میں کھڑے ہونا، میلاد کا ذکر سن کر کھڑے ہونا، یہ خوشی میں کھڑا ہونا ہے اور یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ تو یہ ساری خوشیاں جو بات بتانے کی ہے، چونکہ ساری خوشیوں کو نسبت حضور کی حاصل ہے۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کھانا تو ہر کوئی کھاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، مگر اگر اللہ کی محبت میں کھانا کھلایا جائے محبت میں تو فرمایا اس کا درجہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اس کا درجہ تو کھانا محبت میں اللہ کی محبت میں کھلایا تو اس کا درجہ کچھ اور ہو گیا۔ تو لنگر کھانے پکتے رہتے ہیں مگر اگر حضور کی محبت میں پکایا کھلایا تو درجہ کچھ اور ہو جاتا ہے، نسبت حضور سے ہو گئی۔ کپڑے تو آپ بدلتے ہی رہتے ہیں مگر حضور کے میلاد کی خوشی میں اچھے کپڑے پہنے تو ان کپڑوں کا پہننا عبادت ہو گیا۔ خوشیاں مناتے رہتے ہیں مگر حضور کی ولادت کی خوشی میں جشن منائے تو درجہ کچھ اور ہو گیا۔ لہذا جتنے اعمال مسرت، جتنا اطعام، جتنا صدقہ، جتنا خیرات، جتنا لنگر، جتنا نیک غریبوں پہ خرچ کرنا، جتنے کمکمے، جتنی روشنیاں، جتنی لائٹنگ، جتنے جلسے، جتنے جلوس، ارے پاکستان کے قیام کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، بار میں جائیں وہ خوشیاں کہ مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی نہ ہو اور خوشیوں پہ آپ جیتے پھریں، مر نہ جائیں آپ خوشی کرنے والے۔ سب خوشیاں حضور کی خوشی کے صدقے میں ہیں اور سب نعمتیں حضور کی ولادت کے صدقے میں ہیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشیوں کو منائیں پورے حلقے میں، اس میں دھوم مچا دیں ولادت مصطفیٰ کی، اپنے گھروں کو کمکموں سے روشن کریں، لائٹنگ کریں 12 دن، مشل بردار جلوس علاقوں میں نکالیں، ہر شام 12 راتیں لنگر پکائیں، کھانے غریبوں میں تقسیم کریں، خوشیاں منائیں، محافل کریں، صلاۃ و سلام کی محفلیں کریں۔ یہ جو عمل آقا علیہ السلام کی خوشی میں کریں گے اللہ کے ہاں سب اعمال اور عبادات سے زیادہ قبول اور باعث اجر ہوگا اور اللہ کی رضا کا باعث ہوگا، کیونکہ ان تمام تر اعمال مسرت یعنی خوشیوں کے اعمال کی نسبت آقا علیہ السلام کی طرف ہوگی اور اللہ اس پر خوش ہوگا۔ آپ حضور کی ولادت پہ خوش ہوں گے، اللہ آپ سے خوش ہوگا۔ یہ ایک سائیکل ہے، یہ پیغام ہے میلاد مصطفیٰ کی خوشی کا، اور آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشیاں منائیں اور حضور کے میلاد کے صدقے آپ کے مشن کو، آپ کے دین کو، آپ کے لائے ہوئے انقلاب کو، غریب انسانیت کو اٹھانے کے لیے آپ کے لائے ہوئے پیغام کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں، مصطفیٰ کا میلاد منائیں اور مصطفیٰ کے انقلاب کو نظام زندگی کے طور پہ اپنائیں، سٹرگل کریں، کھڑے ہو جائیں انقلاب کے لیے۔ اپنے ایمان، اپنے سینے، اپنے دل حضور کی محبت سے روشن کریں اور اپنی اور اپنے معاشرے کی زندگیاں مصطفی انقلاب
اور انقلاب مصطفیٰ کے ساتھ روشن کریں، تاکہ ملک کا، قوم کا، امت کا مقدر بدل سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبت اور میلاد پاک کی خوشی کے صدقے ہمیں اخروی دنیاوی نعمتوں کے ساتھ مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔